حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سبق آموز واقعہ عورتیں ضرور سنیں۔ شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ اس کے سردار کو حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت خوبصورت لگی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے۔ اسی طرح ہر عیسائی ایک ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، یہ عورت میرے لیے ہے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابنت اظہر کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھی جس نے فتح الشام کے سلسلے اور جنگوں میں حصہ لیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوجیوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ خولا اظہر کی بیٹی تھی جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگ صفات کے حامل تھی اور شاعری کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ حالانکہ خولا بنت اظہر کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم با کمال نہ تھی، لیکن زرار بن اصغر کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن اظہر کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ملک شام کے فتوحات کے مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار علی خالد ابن ولید کے حاکم کے انتظار میں صفا بستی کھڑی تھی۔ روم کی فوج کی صفوں کا طول و عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی کسی ٹھاٹھے مارتا ہوا بکھرتے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا کہ نہ جانے مٹھی بھر مسلمان کا انتظام آخر کیا ہوگا۔ یکایک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تن طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجیوں کی گردنیں اس کے دین سے جدا ہو گئی۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور زرار ابن اظہر ہیں، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہیں، ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار ابن اصغر کا خیال تھا کہ یوسف اللہ خالد بن ولید کے علاوہ کوئی اور ہی نہیں سکتا تھا۔ ذہین تھا۔ اتنی ہی سوچ ادھر لوگ سوچ رہے تھے کہ ادھر اس شاہ سوار نے گھوڑے کی واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسے شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے جس کی گونج سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تھی اس طرح ہو گئی کہ اور صفتی صاحب حملہ کرنے کے لیے وہ شاہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و خروش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد ابن ولید نے عام حملہ کا حکم دیا اور رومی جن کو شاید سانپ سونگھ گیا تھا اس نے حملے کی تاب نہ لا کر جلدی ہی میدان چھوڑ گئے۔ خالد ابن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شاہ سوار زرار ابن اصغر کی بہن خولا بنت اظہر ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی موقع پر اس مجاہدہ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، جس میں سے ایک جنگ یوروموں پہ ہے۔ شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولورز اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمان کی ایک چھوٹی لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر از دریا کے کنارے آ گئی اور باقی عیسائی بونس کے کمانڈر میں مسلمانوں سے نبرزماں ہیں۔ لیکن پھر آخر کار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمان کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے ہوا ملاحظہ فرمائیں۔ بدرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہریں اسی طرح اور دریا پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشق کی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کی بات انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بونس کا انتظار کرنے لگے۔
ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر قبیلہ مال کا اور طبیعہ کی بری بڑھیاں تھیں جو کہ گھوڑے کی سوار راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلے کرنے کی عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین تھیں، آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اگر اے امیر کی بیٹیوں اور اے قبیلے انتباہ کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں تو ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو؟ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس میں تمہیں غیروں تو ہم اس خالی اور شجاعت و برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر ہے اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بنت غفار حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے خولہ، تم نے ہماری شجاعت اور برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑی کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا راہ کے وقت بھی قافیہ تنگ ہو کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیں کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہے نہ نیزہ، اس کی کوئی ہتھیار نہ ہو تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا ہے، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں ہے، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قبیلہ طبیعہ کی بیٹیوں، تمہارے غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر بدبختوں پر حملہ اور ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کریں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگے۔ عفیرہ بنت غفار رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی راہ بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کا ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت عصر رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی کمرے باندھ ہو کر ایک بڑی سی لکڑی کو کاندھے پر رکھ دی کر آگے ہوئی۔ ان کے پیچھے عفیرہ بنت غفار، امان بنت عتبہ، سلام بنت انمان بن مگر اور دیگر عورتیں چلی۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں مبارز کا نعرہ مارا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگی، زنجیر کی لکڑیوں کی طرح سے ایک دوسرے سے ملی رہنا، الگ الگ ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نخواستہ تم الگ ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہی ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی مچ گئی، ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا؟ اچانک لکڑیاں اٹھائی عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا، بدبختو، یہ کہاں کرتی ہو؟ حضرت عبیہ بنت غفار الحمیرہ نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنی اسلاف کے چہروں سے ننگ وار کا دھبا مٹا دیں گے۔ پطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم نے پر طاف ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑ کر اسے چاہے کہ کسی برے کام کے خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میری ہے۔ پطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، حلقہ باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا یہ پہلے لکڑی سے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھی اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تو ضرب مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھی، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہ ہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں
ایک دوسرے کی طرف لپکی اور آپس میں کہنے لگی کہ ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہتر ہے، یعنی کہ افضل ہے۔ اس کی بات پطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے پطرس افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اس کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے: ہم قبیلہ اتباع اور حمیر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دھکتی ہوئی آگ میں آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ پطرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا: اے عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائیوں عورتیں رہتی ہیں، پھر میں زراعتی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہوں اور ہر عیسائی کے نزدیک صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہ گواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب فرمایا کہ کافر، بدبخت، فاجر کے بچے، خدایا کی قسم، اگر میرے بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال دوں۔ وہ اللہ، میں اپنی اونٹ اور بکریوں بھی تجھ سے نہ چرواؤں اور تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ پطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں سے اس سے زیادہ اور شرم کی کیا بات ہوگی کہ عورتوں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر کے رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین یک لخت پر حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کرتی رہیں۔ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلوار چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فاصلے پر نہر کے کر اپنے جانباز سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتیں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین سلام کی دلیرانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تعجب ہے رافع، ان عورتوں کی تو ہر وہ ضرب اکثر جگہ مشہور ہے کہ اگر صورتحال واقع وہی ہے جیسے تم نے بیان کی اور ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے، تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بچھا کر اپنے سر پر اس صحرا باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگوار کا دھبا دھو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرغے سے چھڑا لیا۔ حضرت خولہ بنت اصغر کی وفات خلافت عثمان کے اخروی دور میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔